بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم آپ کو بہت بڑی خوشخبری سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایران کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ اس ویلاگ میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کی کل مالیت کتنی ہے اور کون کون سے ممالک میں وہ اثاثے منجمد ہیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا اگر وہ اثاثے بحال ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس وقت جو ابھی بحال ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت ایران، پاکستان اور کون سے ممالک ہیں جن کی وجہ سے ایران کی معیشت دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر سکتی ہے، اور سرمایہ کاروں کو کس طریقے سے متوجہ کرے گی، کیونکہ بالخصوص اس نیوز کے بعد بہت سے فارن انویسٹر جو ہیں ایران کی طرف دیکھیں گے اور ایران کے بے شمار شعبوں میں جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے دولت کمانے کے مواقع آپ کو اس ویڈیو میں بھی معلوم ہو جائیں گے۔ ابھی سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ساؤتھ کوریا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، جو کہ ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، ایران کے مرکزی بینک جو سینٹرل بینک ہے ان کے گورنر کے ساتھ۔ روحانی نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے میں ایران کے $7 بلین ریلیز کیے جائیں گے، جو کہ فریزڈ تھے، فروزن ایسٹس تھے جو۔ اسی طریقے سے بے شمار ممالک ہیں، چائنا ہے $20 بلین کے ساتھ۔ انفیکٹ یو ایس میں $2 بلین جو ہے کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد ہیں۔ اسی طریقے سے متعدد ممالک ہیں جن میں ایران کے اثاثے منجمد ہیں، اور ان کی کل مالیت تقریباً $100 بلین کے قریب ہے۔ 100 سے $120 بلین کے قریب کی یہ اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ ریلیز ہونے والی ہے۔ اور فرسٹ اٹیمپٹ میں ساؤتھ کوریا، عمان اور جاپان اور چائنا ریلیز کر رہے ہیں، جو کہ کل مالیت تقریباً $45 بلین کی بنتی ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو معیشت کے اوپر جو ایران کی اثر پڑے گا وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ایران کس طرح کی سینکشنز میں زندگی گزار رہا ہے، اور جب یہ سینکشنز ہٹنا شروع ہوں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ نیوکلیئر ٹاک کے حوالے سے متعدد نیوز آئیں، ہم نے خود ویلاگز کیے اور اس میں ہم نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا کہ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر، ایران کے صدر کا کیا موقف رہا ہے، اور اس حوالے سے امریکہ کی جو پالیسی تھی، جو بائیڈن جو ان کے نو منتخب صدر ہیں ان کی جو خارجہ پالیسی تھی، اس حوالے سے کتنا رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی امریکہ اور اس کے حواری جو ہیں وہ چاہ یہ رہے تھے کہ نیوکلیئر ڈیل کے اوپر سائن ہو جائے، تاکہ ایران جو ہے آفیشلی کوئی چیز ٹیسٹ نہ کر پائے اور اس کے اوپر سے سینکشنز لمیٹڈلی ہٹائی جا سکے، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ہٹا سکتے تھے۔ مگر اس وقت اس نیوز نے تہلکہ تو مچایا ہی مچایا ہے، ساتھ میں ایران میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا، اور اس میں سب سے بڑا جو شعبہ ہے وہ آئل کا ہے۔ آئل کی مینیجنگ اور آئل کی فیسلٹیز کو جو ہے نا وہ ایکسپوجر مل سکتا ہے۔ جو فورن انویسٹرز اس وقت متوجہ ہوں گے وہ آئل ہے، ڈیجیٹل کرنسی میکینزمز کے اوپر ہے، ساتھ ساتھ ای کامرس میکینزمز ایران کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا اگر $120 بلین ریلیز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایران کی معیشت میں بہت بڑا ایک استحکام آ سکتا ہے، اور جو کہ آنا شروع ہو چکا ہے بیسکلی۔ ہم آپ کو یہ خبر اس لیے آپ کو آج یہ ریویل کر رہے ہیں کہ 2 دن پہلے ساؤتھ کوریا کے ساتھ یہ معاملات طے پائے تھے، مگر آفیشلی اس بات کو منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا، اور آج رات میں یعنی کہ جمعرات کی جو گزرنے والی رات ہے، اس میں یہ معاہدہ آفیشلی طور پر منظر عام پر آنے کے بعد پوری دنیا میں ایران ایک ملک بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی حال ہی میں آل سعودی فرمانروا محمد بن سلمان اپینڈکس کا آپریشن کرانے کے بعد ایک ہجان کی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ جو فروزن ایسٹس تھے وہ ایران کے آج سے نہیں، جمی کارٹر کے دور سے منجمد ہیں۔ جمی کارٹر نے جو ہے 1979 میں جو اثاثے ہیں وہ منجمد کیے تھے، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یہ کھلے بھی، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ منجمد کر دیے گئے، کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ
کے تعلقات کبھی بھی اتنے زیادہ مستحکم نہیں رہے، اور ساتھ ساتھ سعودیہ کے ساتھ بھی یہ حال رہا. بیچ میں رفسنجانی کے دور میں جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ معاملات اچھے رہے، مگر بہت حد تک اور بہت آگے تک نہیں چل پائے. کبھی عراق کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے، کبھی جو ہے وہ یمن کی وار کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے چپکلش چلتی رہی ہے، اور امریکہ کے جو اقدامات ہوتے تھے یا جو آرڈرز ہوتے تھے ان کو سعودیہ کے آل سعود مانتے تھے. اور جس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ 2011 میں جو شیعہ کلیرک نمر النمر کا جو ایگزیکیوشن ہوا، اس کے بعد تو بالکل ہی تعطل کا شکار ہو گئے. خیر، ہم نے آپ کو یہاں پر 2 چیزوں کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس دی ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ فورن انویسٹمنٹ کے مواقع کہاں کہاں پر آپ کو ملیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کن ممالک کی طرف سے سینکشنز ہٹ رہی ہیں اور ایران کے لیے بوسٹ پاور آ رہی ہے، یا کہہ لیں آپ نائٹرو پاور آ رہی ہے. جیسے کہ آپ گاڑیوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بوسٹ کرتی ہے، تو اسی طریقے سے اکانومی بوسٹ کرے گی. ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں اس بارے میں بھی بتایا تھا کہ جو ایران کی جو FMCG پروڈکٹس ہیں، کنفیکشنری آئٹمز ہیں، وہ دنیا میں اگر جاتی ہیں تو اس کا کیا لیول ہوگا. جو کوالٹی ہے انفیکٹ بہت زبردست اور چیپسٹ ریٹ میں اویلیبل ہے. اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایران کا جو آئل کی فیسلٹی ہے، وہاں سے ایران اگر آئل کو ہی اگر ٹریڈ کر لے تو اس وقت دنیا میں $63 فی بیرل کا آئل جا رہا ہے. اور ایران کے اوپر اگر اوپن ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس جو شعبے میں جو ترقی ہے، جو لیول آ سکتا ہے، وہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ اوپر ہو سکتا ہے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور سبسکرائب ضرور کریجیے گا اس چینل کو، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ملتی جائیں. اور ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کی جو آئل فیسلٹی ہے وہاں پہ کہاں پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور کون کون سے ملک میں ڈسٹریبیوشن کے مواقع بھی ہو سکتے ہیں، چاہے کنفیکشنری آئٹم سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آئل پروڈکٹ سے ہو، چاہے وہ سیمیٹری پروڈکٹ سے ہو. کیونکہ ڈیولپمنٹ کے بہت سارے جو کام ہیں وہ چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بائیڈن کی طرف سے نرمی کی جا رہی ہے نیوکلیئر ڈیل کو لے کے، اور سپریم لیڈر کو اس چیز کے اوپر رضامند کیا گیا ہے. مطلب ان کے جو اسٹانس ہیں اس کے حوالے سے جو ہے بائیڈن ترتیب دے رہے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کو اور نیوکلیئر ڈیلز کو. فرانس کی طرف سے جو منجمد ڈیل تھی $15 بلین کی آئل کی فیسلٹی کے حوالے سے، وہ بھی بحال ہونے کی تیاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہفتے کی رات یا پھر منڈے کو اس چیز کا بھی اعلان ہو جائے. کیونکہ فرانس کے ساتھ متعدد منصوبوں پہ کام ہو رہا تھا جن کو منجمد کر دیا گیا یا روک دیا گیا جیسے کہتے ہیں آپ، تو وہ بھی بحال ہو سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہم بہت ہی گہرائی سے ڈیپ ڈرائیو کر کے دیکھ رہے ہیں. انالیسس ہماری یہ کہتی ہیں کہ اس وقت اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ملک ایران کے جو ایسٹس ہیں وہ ریلیز کریں گے، تو انفیکٹ ایران کی اکانومی، فائنینشیل اسٹیبلٹی، خطے میں امن کی ضامن ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ساؤتھ کوریا کے بعد عمان کے بعد جو ہے وہ کون سے ممالک ایران کی سپورٹ میں آتے ہیں اور ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ بحال کرتے ہیں. آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ کب سینکشنز ہوئی تھیں، کون کون سے ممالک نے کتنی رقوم جو ہیں وہ فروز کی ہیں، اور کون کون سے اور ایسٹس ہیں. ایئر لائنز کے حوالے سے بتائیں گے اور اکانومی کا ایک بیک گراؤنڈ دیں گے تاکہ آپ کو معلوم. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری رائے سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور احباب میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. شکریہ.